حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سب کچھ لگا کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر لگایا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر مکے والوں کے اور مدینے والوں کے لگوائے تھے، اور ایسے لگوائے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ مکے میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا، جب اس گھر کے سامنے سے گزرے ہیں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، آیو فرمایا جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے دنیاوی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں گھروں کی قربانیاں دلوائی تھی، وہ عمار بن یاسر کے گھرانے کی قربانی، وہ بلال حبشی کی قربانی، وہ حذیفہ ابن یمان کی قربانی، وہ ابوبکر عمر اور عثمان و علی کی قربانیاں، وہ عبد الرحمن ابن عوف، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، اکرمہ ابن ابی جہل، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی اجمعین، ان سب سے قربانیاں دلوائی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ امت بنی تھی۔ جس طرح آج اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، آج اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، وہ دنیا کے کنارے مغربی کنارے پر ہے، وہ امریکہ کے آخری بارڈروں پر چل رہی ہے، رات کی تہجد میں وہ آسٹریلیا والوں کے لیے رو رہی ہے، یہاں وہاں رات ہے یہاں دن ہے، یہ اپنی فیکٹریوں میں، یہ اپنے کارخانوں میں اور یہ اپنی شکلوں میں ہے، اور جماعت وہاں رو رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ابو بکر عمر تلملا رہے تھے، عثمان و علی چیخیں مار رہے تھے، حسنین کی شہادت ہو رہی تھی، ہمیں تمہیں پتہ نہیں تھا۔ ہم تو باپوں کی پشتوں میں بھی نہیں آئے تھے اور ہمارے لیے رویا جا رہا تھا، ہم اپنی ماں کے رحم میں نہیں آئے تھے، ہم تو کیا ہمارے دادا اور پردادے نہیں آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رو رہے تھے۔ یہ امت یوں وجود میں نہیں آئی ہے، یہ تمام مکی زندگیوں کا خلاصہ ہے، یہ تمام مدنی زندگیوں کا خلاصہ ہے، یہ بدر کا، احد کا، خندق کا، تبوک کا، صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء اور فتح مکہ کا، یہ پیٹوں پر پتھر باندھے جانے، صاحبزادی کی چھاتیوں کے دودھ کے خشک ہونے، حسنین کے منہ میں زبان رکھ کر چسوا کے سلانے، غزوات میں ایک ایک کھجور کے چوسنے، کھجور کے ختم ہونے پر گٹلیوں کے کھانے، پتوں کے چبانے، ٹیڈیوں کے کھانے اور چتھڑے باندھ کر راہ خدا میں چلنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خون کی کڑیوں کے دھسنے، دندان کے شہید ہونے، شہادت کے افواہیں، اور رائنا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ امت ان تمام قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت، ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈالے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے۔ 3 میٹر زمین کا ٹکڑا، 5 میٹر کپڑے کا ٹکڑا، معمولی سی استعمال شدہ گاڑی، ایک معمولی سا فرنیچر جس پہ جان لگی ہے اور مال لگا ہے، کسی کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا لے، کسی کو برداشت نہیں ہے کہ مکان کو کوئی نشان لگا دے،
کسی کو برداشت نہیں ہے گاڑی کی طرف کوئی دیکھ لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت اس کے جوان کو جو چاہے جس طرح چاہے گھیر لے، اس کے تاجر کا جو چاہے ذہن بنا دے، اس کے مالدار کا جہاں چاہے مال لگوا دے، اس کے حاکموں کو، اس کے محکوموں کو، اس کی جوانوں کو، اس کی خواتین کو، اس کی کماریوں اور دوشیزوں کو جو چاہے جہاں چاہے لے جائے. اگر یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہو اور ہمیں اس کا فکر نہ ہو رہا ہو، ہمیں تمہیں جینے کا حق نہیں. ہم صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں. کھائیں گے، کمائیں گے، کپڑے پہنیں گے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں. لیکن خدا کی قسم میری تمہاری اور جتنے بھی امت اجابت میں ہیں ہر ایک کی پہلی ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہماری زندگیوں کا ہم پر حق ہے، ہماری جانوں کا حق ہے، ہماری بیویوں کا حق ہے، ہمارے خاندانوں کا حق ہے. اور خدا کی قسم جس طرح ہمارے نطفے کی اولاد کا ہم پر حق ہے، اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، دوسرا دنیا کے 4 کوڑوں میں پڑے ہوئے انسان، ان کا حق ہمارے پر اسی طرح. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں ہے. ایک عورت کو بیوی بنا کر لائے، اس کی ذمہ داریوں کا تو سارا احساس ہے. اب اس کا روپٹہ، اب اس کی چپلیں، اب اس کا زیور، اب اس کی لالی، اب اس کا کریم، اب اس کا فلانا، اب اس کا فلانا. ایک بچہ میاں بیوی کی ملاقات میں پیدا ہو گیا، اب اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا نزلہ، اس کی کھانسی، اس کا بخار، اس کی فلاں، اس کی ذمہ داری کا احساس. صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک بچے کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنے کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ میرا تمہارا سب کا مشترک فرض. اسی لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو ان تمام قربانیوں کے بعد وجود دے کر پھر اسے بیت اللہ کے خلاف پکڑوا کر نہیں بٹھایا تھا، اسے حرکت میں لگایا تھا. اور حرکت کیسی تھی؟ حرکت کیسی تھی؟ اللہ اکبر. یوں کہ جس طرح سورج کو قرار نہیں ہے. اب یہ نظر آ رہا کہ یہاں پاکستان ہندوستان میں چھپ گیا، جا کے دیکھ لو مغرب کے ملکوں میں وہاں نکل گیا. جس طرح سورج ہر وقت حرکت میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسجد نبوی کے راستے سے اس طرح حرکت میں تھی کہ اس کا شیخ الحدیث کون؟ شیخ الحدیث. قیامت تک جتنے شیخ الحدیث ہوں گے ان سب کے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مفتی اعظم معاذ بن جبل، اعلمهم بالحلال والحرام زید بن ثابت، امین هذه الامة ابی عبیدہ بن الجراح، خالد سیف من سیوف اللہ المسلول. وہ انصار، وہ مہاجرین کیسی حرکت میں تھی. اللہ ایک سورج کی طرح مسجد نبوی پر ہر وقت تقاضے. حبشے کی جماعت کا تقاضا ہے، عراق کی جماعت کا تقاضا ہے، مصر کی جماعت کا تقاضا ہے، کسرا اور قیصر کے علاقوں کے تقاضے ہیں، مدینے کی گلیوں کے تقاضے ہیں، مدینے کے بازار کے تقاضے ہیں، مدینے کے جوانوں کے تقاضے ہیں، ان کی معاشرت معاملات کے تقاضے ہیں. سارے تقاضے مدینے کی مسجد میں آتے تھے اور ساری امت مل کر ان تقاضوں پر لبیک کہا کرتی تھی. ہم نے تم نے صرف کھانے کمانے کو زندگی کا مقصد سمجھا ہوا. خدا ہمیں معاف کرے، خدا ہمیں معاف کرے، خدا پوری امت سے درگزر فرمائے. امت تو دنیا میں اس لیے آئی تھی یہ اپنی راہ صحیح چلتی،
اس کے ہاتھوں دنیا کی قوموں کو راہ صحیح دکھتی، لیکن اپنے ہی پیروں تلے سے نکل گئی، اپنا ہی کلمہ ڈاواڈول ہو گیا، اپنے ہی کلمے کے الفاظ تک زبان پر جاری ہونے مشکل ہو گئے۔ نمازوں کے جنازے، روزوں کے جنازے، حج و زکات کا استہزاء، شادیوں میں نبی کے طریقوں کو دھکے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ جیسے یہ دو نسبتیں ہیں، اسی کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا، ہر ایک کو اللہ نے دو طاقتیں دی ہے، ایک قوت فکر ہے اور ایک قوت عمل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم آپ کے مقتدی ہیں، اور مقتدی کی نماز امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں کی نیت ایک نہ ہو۔ یہ ظہر پڑھ رہے ہوں، وہ عصر کی نیت کر رہے ہوں، ہو جائے گی؟ یوں کہ امت نہیں بن سکتی، امت نہیں بن سکتی، امت کے امت بنے کی نسبت برقرار نہیں رہ سکتی، امت کے امت بنے کی نسبت میں ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت اپنا فکر نبی کے فکر سے ملا نہ دے۔ کہنے کو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، توفیق دینے والے خدا ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ ارے زہر میں تلوار کو بجھا کر چلنے والے عمر کو جب وہ امیر المومنین بنا سکتے ہیں، اور خالد جس کی وجہ سے عہد کا سارا واقعہ پیش آیا ہو، جب لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، جب استعدادیں دیکھی جاتی ہیں، ہر ایک کو اس کی استعداد و صلاحیت کے مطابق چلایا جاتا ہے، پھر خدا وہ رہبری کرتے ہیں کہ عملہ بھی خدا دیتے ہیں، کام کرنے والے بھی خدا دیتے ہیں، قربانیاں دینے والوں کو وجود بھی خدا دیتے ہیں، اور جب خدا ارادہ کر لیتے ہیں انہی پر رکھ کر خدا عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری تمہاری ذمہ داریاں اور پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داریاں، ہر ایک کے ذمہ اللہ کی بندگی ہے، ہر ایک کے ذمہ اللہ کی بندگی ہے۔ اب بندگی کا کیا مطلب؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، چند نفلی عبادتیں کر لی، ہو گئے بندے؟ اگر نماز پڑھ لی تو یہ بندگی مسجد کی ہے، لیکن ہم تو ہر آن ہر گھڑی، ہم تو ہر جگہ اللہ کے بندے ہیں، ہر جگہ اللہ کی مان کر چلنی ہوگی۔ اور یاد رکھنا، کاروبار کا حلال حرام، گھریلو زندگی کا حلال و حرام، ازدواجی زندگی کا حلال و حرام، انفراد و اجتماع کی زندگی کا حلال و حرام، یہ اس وقت تک امت میں رواج نہیں پا سکتا، اور امت کی 100% ہر طبقے میں یہ بات شریعت زندہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت کا ایمان اپنی کمال و قوت کو نہ پہنچے۔ اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی سے کوئی گناہ چھڑوا سکتی ہے، نہ کسی سے کوئی بھلا کام کرا سکتی ہے۔ اگر کوئی طاقت ہے وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ جس طاقت پر شریعت کا انفرادی زندگیوں میں زندہ ہونا، اجتماعی زندگیوں میں زندہ ہونا، گھر، کاروبار، سماج، سوسائٹی، ملک و ملت، ہر لائن میں شریعت کے زندہ ہونے کا راز وہ ایمان کی قوت ہے۔ اور اتنا نہیں، اس ایمان پر ضربے کاری، اس ایمان پر بھاری چوٹیں، اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والی چیزیں، اس ایمان کو کھوکھلا کرنے والا سماج اور معاشرہ، اس ایمان کو کمزور کرنے والے جتنے حالات اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنے فتنے ہیں، ان سب کا مقابلہ بھی ایمان ہی کے راستے سے ہو سکتا ہے۔